السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث پٹی۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے ہماری بہن فہرہ، اور میری بہن فہرہ کا کہنا ہے کہ میرے خواب میں بابا فرید گنج شکر آتے ہیں اور روزانہ آتے ہیں، آ کر ان کو باتیں بتاتے ہیں یا ان کو جو بھی معاملات ہیں ان سے جانتے ہیں کہ بابا فرید گنج شکر ان کے خواب میں کب سے آ رہے ہیں، ان کو خواب میں آ کر کیا کیا کہتے ہیں۔ یہ ملتان سے آئی ہیں۔ بابا فرید گنج شکر صاحب، آپ کب سے آپ کے خواب میں آ رہے ہیں؟ پچھلے 4 سال سے میرے خواب میں آتے ہیں۔ پہلی دفعہ تو مجھے سجدے میں ملے ہیں وہ، ہاں جی، نماز رمضان کا وقت تھا، نماز عشاء اور تراویح ادا کر کے سجدے میں کسی دعا کے لیے رو پڑی اور سجدے میں میری آنکھ لگ گئی۔ کہ انہوں نے مجھے جگایا، سر پہ ہاتھ رکھا، بولا اٹھو بیٹا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ کی مشکلیں ہم آسان کریں گے۔ 1 سال تک تو میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں کہتی تھی کہ شاید یہ میرا وہم ہے، شاید میرے ساتھ کچھ اس طرح کا سایہ ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی باتیں سچ ہوتی گئی، تو پھر مجھے یقین آیا، پھر میری فیملی کو پتہ چلا، آہستہ آہستہ میرے رشتہ داروں کو بھی پتہ چل گیا۔ کافی سارے رشتہ دار ہیں، کہیں کو تو نہیں پتہ لیکن کچھ کو پتہ بھی ہے۔ آہستہ آہستہ پھر جو ان کی جو وہ بات کرتے گئے وہ حقیقت میں سچ ہوتی گئیں، اور وہ پچھلے عرصہ 4 سال سے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہماری جو ہے نا باتیں تم آگے کرو، میں مطلب دنیا میں جاؤ یا تم شیئر کرو، تم ایک دین کا کام کرو۔ میں نہیں تھی آنا چاہتی، لیکن اب انہوں نے مجھے اس چیز کا حکم دیا ہے، تو اس وجہ سے میں ادھر، یعنی کہ آپ کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ جو بھی ہماری گفتگو ہوتی ہے جا کے لوگوں میں کرو اور ان کی شخصیت کے بارے میں مزید لوگوں کو بتائیں۔ جی بالکل، انہوں نے حکم کیا ہے کہ آپ اس طرح شخصیت بتائیں، باتیں بتائیں، اور سب سے پہلے پورے پاکستان سے میری ایک گزارش ہے کہ جو بھی ان کی بات ہے وہ اس طرح کی بات نہ تو کوئی جھوٹ کہہ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی شک کیا جا سکتا ہے، اور ایسے ولیوں کا نام لینا بھی بہت اچھے احترام سے لیا جاتا ہے۔ اور میں بد گناہ گار سے ایک بندی ہوں اللہ کی، تو میں اب پتہ نہیں کون سی ایسی ان کی میری ادا پسند آئی ہے، تو میں سب سے گزارش کروں گی، سب سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر اس کو اچھے طریقے سے سن نہیں سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو اس کا اگر آپ نے غلط مطلب لیا، غلط ایشو بنائے، تو اس کا نقصان آپ خود بھگتیں گے۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ وہ ہیں جن کے ساتھ ان اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے محبوب ہیں، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، مجھے موت سے بھی مجھے ڈر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی گفتگو کیا ہوتی ہے اور پچھلے 4 سال سے وہ آ رہے ہیں، کیا ڈیلی کی بیس پہ آتے ہیں یا کبھی کبھار کو دن مقرر ہے؟ نئی دن جمعرات کا مقرر ہے، ڈیلی بیس پر جب بھی میں مشکل مطلب میرے ساتھ کوئی بات شیئر کرے، میں پریشان ہوں، اور تہجد کی نماز کے وقت مجھے ہر روز نماز کے بعد میں جب سوتی ہوں مجھے خواب میں ملتے ہیں، اور جو بھی مسئلہ کسی قسم کا بھی ہو ان سے پوچھنا چاہوں تو وہ مجھے بتاتے ہیں۔ پھر بھی گفتگو ہوتی ہے کوئی ملکی حالات کے بارے میں یا کسی بھی، یعنی کہ ہمارے جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں جو حالات چل رہے ہیں، یعنی کہ آئے دن زیادتیاں ہو رہی ہیں ہماری، یعنی کہ بہنوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، یعنی کہ ہم پر ایک عذاب بن کر ہم جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں، کوئی ایسی گفتگو ہوتی ہے آپ کی؟ جی بالکل، اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے، جیسے یہ بچیوں کے ساتھ کافی یہ حالات، موٹر وے کا کیس جو ہوا تھا، موٹر وے کا کیس، اس کے علاوہ جو معصوم بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بس یہ گناہوں کی سزا ہے، اور سب سے پہلے ان ماؤں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، گھروں میں رکھیں، اور اپنی بچیوں کو جو ہے نا، میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی، جب آپ یونیورسٹی میں ایک بچی بھیجتے ہیں، نیچے سکرٹ پہنی ہوتی ہے، اوپر چھوٹا سا دوپٹہ لیا ہوتا ہے، اور جب وہ کچھ برا کام کر لیتی ہے، پھر ماں باپ کہتا ہے ہائے میری بیٹی، ہائے میری بیٹی، اس سے پہلے کنٹرول میں کر لینا، پہلے ان کو پردے میں رکھیں، پہلے ان پر کنٹرول کیا جائے۔ اور ان کا پوری خواتین سے ایک ریکویسٹ ہے، مت جاؤ اس آگ میں جو آگ بھی تم کو چھلک کر پھینک دے، اپنے جسم کی نمائش نہ کرو کہ قبر بھی تم کو پناہ نہ دے۔ بے شک بے شک۔ آپ 4 سال سے آپ کو خواب میں آ رہے ہیں، آپ ان کی مرید کب سے ہیں؟ پچھلے 6 سال سے میں در پہ جا رہی ہوں، تقریباً 1 منتھ میں 1-2 دفعہ میرا چکر لگتا ہے، ویسے دلی سے محبت سی ان کی قوالیاں سنتی تھی، ان کا ذکر، جیسے بھی کوئی بھی مولوی ہے، کوئی بھی، سب ساری دنیا بڑی اور میں سب سے چھوٹی ہوں، میں یہ نہیں کہتی میں بہت بڑی ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رحمت کی ہے مجھے، وہی بہت کچھ ہے، میں کچھ بھی نہیں چاہتی، نہ میں کسی سے پیسہ چاہتی ہوں، نہ میں اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں کوئی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے ویلیو بنانے کے لیے کرتا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، ویلیو بنانے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، صرف یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں ان کا نام استعمال کروں، تو یہ بالکل سچ حقیقت ہے، اور نہیں اگر کسی کو یقین آتا تو آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح لوگ آزما سکتے ہیں؟ لوگ آپ سے کس طرح رابطہ کر سکتے ہیں؟ آپ سے کس طرح گفتگو ہو سکتی ہے؟ گفتگو اس طرح ہو سکتی ہے، جیسے میں نے مسئلے حل کیے ہیں، سب سے پہلے ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ان کا مسئلہ سنوں، اس کے اوپر ان سے پھر بات کروں، ان سے بات کر کے جیسا وہ حکم کرتے ہیں ویسا کریں،
تو اگر ان کے حکم کے مطابق ہم چلیں تو انشاءاللہ بفضل خدا میں کہتی ہوں کہ کوئی پہاڑ بھی ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا ان کی دعا سے۔ اگر کوئی مشکل، اگر لوگوں میں مشکلات آ رہی ہیں تو آپ سے رابطہ کریں، آپ ان کی کہیں بھی یعنی کہ احکامات کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کر سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں۔ بالکل گائیڈ کروں گی، جیسے میں کہوں گی ویسے کرنا پڑے گا ان کو، جیسے وہ کریں گے انشاءاللہ ان کی ہر مصیبت مشکلات، کسی بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، آ نہیں رہا، گھریلو مسئلے ہیں، گھریلو ناچاکیاں، پریشانیاں، ہر مسئلے کا حل ہے۔ صرف قرآن میں بتاتے ہیں، نماز بتاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے پوری خواتین سے گزارش ہوں کہ مجھے سب سے بڑی بات جو میں کہنا بھول گئی کہ انہوں نے مدینے والے سے میری زیارت کروائی اور مجھے ادھر لے کر بھی گئے، کافی میری ان سے بھی بات ہوئی، مدینے والے سے بھی، اور پھر میں نے ایک دفعہ رو کر پھر التجا کی، اور 12 ربیع الاول کو پھر میری ان سے ملاقات ہوئی۔ میں بالکل ادھر نہیں تھی آنا چاہ رہی، لیکن انہوں نے کہا بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں کچھ نہیں چاہتی، مجھے فرید کہتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ انہوں نے کہا بیٹا اگر جو فرید کہتا ہے تم کرو، تو مدینے والے کی مجھے حکم ہوا ہے تو میں ضرور کروں گی۔ ناظرین، آپ نے فرح بہن کی گفتگو سنی اور ان کی گفتگو میں کس حد تک سچائی ہے، جو بھی معاملات ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ بالکل میرے خواہاں بابا فرید گنج شکر آتے ہیں، آ کر مجھے احکامات دیتے ہیں اور میرا کام ہے کہ ان کے احکامات کو میں مزید لوگوں تک پہنچاؤں۔ اپنے میزبان حارث بھٹی کو دیجیے اجازت، بہتری میرا پاکستان، اللہ حافظ۔